یہ آفس ہے، تمہارا روم نہیں۔ نشا نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، یہ میرا آفس ہے۔ احتشام نے فوراً تصحیح کی۔ اگلے ہی پل وہ لات مار کر آفس کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ نشا کمرے کے کونے میں کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ احتشام کو ہی اس کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دے، جس نے اس کی زندگی کو گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ نشا اپنی زندگی میں جس شخص سے سب سے زیادہ چڑھتی تھی، قسمت نے اسے اسی شخص کی دسترس میں لا کر پھینکا تھا۔ تم میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ اسے خون خوار انداز میں دیکھتے ہوئے بولی۔ احتشام نے کاندھے اچکائے اور پرسکون انداز میں چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ فی الحال تو زیادہ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا رومانس کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ اس کی سفید بازو پر گہری نگاہیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل نشا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور اپنی گردن میں موجود چھوٹے سے دوپٹے کی مدد سے اپنے بازو کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ ایک تو اس کو دوپٹہ حد سے زیادہ چھوٹا تھا، دوسرا وہ جالی دار اور چوڑائی میں بھی کم تھا۔ نہ میری جان، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس ناکام کوشش پر اسے گہری مسکراہٹ نوازتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تم ایسی کوئی بھی ڈریسنگ نہیں کرو گی جس میں تمہارا جسم نظر آئے۔ یہ کہہ کر احتشام نے پیپر ویٹ اٹھایا اور اسے گول گول گھمانے لگا۔ نشا چند لمحے تو خاموشی سے لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا۔ ابھی صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا، وہ بھی زبردستی۔ میرے نزدیک تو اس نکاح کی بھی کوئی اہمیت نہیں، لیکن میری جان، میرے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لوگ تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے جانتے ہیں اور میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی غیر مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے۔ کم از کم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اسے سب لوگوں کے سامنے شو پیس بنا کر گھماتا پھروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا نشا کی طرف بڑھنے لگا تھا، جو کہ مسلسل خوف سے پیچھے کی طرف کھسکتی چلی جا رہی تھی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی احتشام نے اپنے بھاری مضبوط ہاتھ اس کے برہنہ بازو پر رکھے، نشا کے وجود میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی اور احتشام کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے شکنجے میں لے کر اپنی دسترس میں بری طرح سے بھینچ چکا تھا۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ نشا بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں۔ یہ سن کر احتشام دل فریب انداز میں مسکرا دیا اور اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولا، اور اگر میں نہ چھوڑوں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ کہ تم میرا بگاڑ کیا سکتی ہو؟ تم تو ایک چھوٹی سی معصوم سی کمزور سی ڈال ہو جو میرے ایک جھٹکے پر ٹوٹ جائے، لیکن فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں بہت زیادہ سنبھال کر رکھوں گا۔ اس کا لہجہ بھاری اور خمار بھرا ہو گیا تھا۔ نشا کو شدت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ احتشام نے جیسے ہی اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تو ایک بے چین سی سسکی نشا کے لبوں سے نکلی۔ اس نے پوری قوت سے اپنا گھٹنا احتشام کے پیٹ میں مارا تو وہ درد سے کراتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ تم نے کراٹے کب سیکھے؟ اس نے خوشگوار حیرت سے نشا سے پوچھا تو وہ اس سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی کہ مجھے اپنے قابو میں کرنا اتنا آسان نہیں ہے مسٹر احتشام۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ان چھوئی موئی لڑکیوں کی طرح ہوں جو آپ کی باہوں میں آنے کے بعد پگھلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیسے اوقات میں رکھنا ہے۔ وہ اپنی اس کوشش کو بہت بڑی کامیابی تصور کرنے لگی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بھی ثابت ہونے والی تھی۔ احتشام نے بے ساختہ اپنے بازو لپیٹے اور اپنی گھڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے والے انداز میں گویا ہوا، واؤ، تمہیں تو میری زندگی میں مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے۔ اگر تم یہ جانتی ہو کہ میری باہوں میں چھوئی موئی سی لڑکیاں پگھلتی ہیں تو تمہیں ان کی تعداد کا بھی اندازہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں ملا کر آج تک میری زندگی میں ٹوٹل کتنی لڑکیاں آئی ہیں؟ اب کے بعد احتشام کا انداز شرارتی ہو گیا تھا، جبکہ نشا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تمہاری باہوں میں نہیں پگھلوں گی۔ اگر میں اپنی بات پر قائم نہ رہی تو میرا نام نشا نہیں۔
ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں مجھے اپنا نام پسند نہ آتے۔ احتشام نے یہ کہہ کر اسے دوبارہ سے اپنے قریب کر لیا تھا۔ باتوں باتوں میں نشا کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کب وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ اب جب اسے احساس ہوا تو پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اسی وقت ہی آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے بے ساختہ دروازے کو گھورا اور پھر احتشام کی بھاری آواز گونجی، میں اس وقت ضروری کام کر رہا ہوں، کسی سے بھی نہیں مل سکتا، اگلے 2 گھنٹوں تک کسی کو بھی میرے آفس میں آنے کی اجازت مت دینا۔ نیشا نے چیخنے کی کوشش کی لیکن احتشام نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کے لبوں پر جما کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ گھٹے گھٹے انداز میں بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دستک دینے والا وہاں سے رخصت ہو چکا تھا اور اب آفس میں صرف اور صرف وہ دونوں ہی بچے تھے۔ احتشام نے اسے اٹھا کر ایک جھٹکے سے صوفے پر بٹھایا تو وہ پھر سے پھڑکتے ہوئے سائڈ پر ہونے لگی۔ احتشام نے اپنے دونوں گھٹنے صوفے پر رکھے اور ان کے درمیان اسے دبوچ لیا۔ نیشا کی سانسیں بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بھی خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ میں بس یہ ثابت کرنے والا ہوں کہ میں تمہیں بھی پگھلانے کا ہنر جانتا ہوں۔ وہ اپنے لب اس کے گالوں پر رکھتے ہوئے پراسرار سے لہجے میں بولا۔ تنیشا کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ احتشام کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن اب اس کو وعدے کی یہ ڈوری بھی اپنے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ احتشام نے اب کی بات اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پر جمائے تھے اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ نیشا بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ تم یہ سب کچھ کر کے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے بھی نہیں، کیونکہ تمہاری نفرت زیادہ مزیدار ہے۔ جب تم جنگلی بلی بنتی ہو تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے تم پر کتنا پیار آتا ہے۔ احتشام نے یہ کہہ کر اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تو نیشا گھبرا اٹھی۔ دیکھو احتشام پلیز، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہاں پر کچھ بھی مت کرنا۔ تو پھر ہم کیا روم میں جا کر کریں؟ احتشام اس کی بات کاٹتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولا۔ نیشا نے پوری قوت سے مکہ اس کے سینے پر مارا تو وہ درد سے کرراہ کر رہ گیا تھا۔ ظالم لڑکی، شوہر کو مارنے والی اور اس پر ظلم اور ستم کرنے والی لڑکیاں جنت میں نہیں جاتی۔ اگر جنت میں تمہارے جیسا شوہر ہو تو جہنم 100 گنا بہتر ہے۔ لا حول ولا قوت لڑکی، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور ابھی توبہ کرو۔ احتشام نے فوراً سے ہی واہ ویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ نیشا تو بس اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی ٹائی کو پکڑ کر دوبارہ سے ناٹ کرنے لگی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں سب سے زیادہ ڈر یہ ہے نا کہ کوئی ہمیں یہاں پر یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ نہ لے؟ احتشام مسحور کن انداز میں کہتی ہے دوبارہ سے اس کے بالوں میں منہ چھپانے لگا تھا۔ نیشا کے ہاتھ بے ساختہ اس کی گردن پر جا کر ٹھہر گئے۔ میں بس تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بنانا چاہتی۔ تم جانتی ہو کہ میں حد سے زیادہ ضدی انسان ہوں اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ جس چیز سے تم منع کرتی ہو میں وہی کام کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم ایک سائیکو اور نفسیاتی انسان ہو۔ وہ غصے سے غراتی ہوئی بولی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیکو انسان سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل، تمہارا کیا بھروسہ تم کیا کر گزرو۔ میں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ذہنی طور پر تیار کیا ہوا ہے۔ احتشام نے یہ سنا تو اس کی مسکراہٹ تو مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس نے پیار سے نیشا کے گالوں کو تھپکا اور اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے بولا، یعنی میرے معاملے میں بھی تم نے بہت کچھ سوچا ہوگا، تو اب میں تمہاری امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آفس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پل وہ اندر سے لاک لگا چکا تھا۔ اس نے کھڑکی پر بھی پردے سامنے کی طرف گرا دیے۔ وہ کمرہ محترمہ کے آنے سے پہلے ہی فارغ کر چکا تھا۔ کمرے میں جیسے ہی اندھیرا پھیلا نیشا کی سانسیں ایک بار پھر سے اکھڑنے لگیں۔ دیکھو پلیز۔ اگلے ہی پل احتشام اس کے ہونٹ طور پر اس کی کالر پر جا کر اٹک گئے تھے اور پھر وہیں پر ہی ڈھیلے پر نیشا کی گود میں آ کر گر گئے تھے۔
احتشام بہت ہی شدت اور جنونیت سے اس کے ہونٹوں کو چومے جا رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے نچلے ہونٹ کو کاٹتا تو کبھی اوپر والے ہونٹ کو اپنی دسترس میں لیتا۔ اس دوران نیشا کی حالت غیر ہونے لگی تھی اور اس کی سانسیں بھی بہت زیادہ چڑھ گئی تھی۔ جب اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے پوری قوت سے احتشام کو خود سے پیچھے دھکیلا، لیکن اس میں بھی ناکام ہو گئی۔ پلیز، وہ اس سے ذرا سا دور ہوتے ہوئے بولی۔ اس دوران احتشام کے لب اس کے گالوں کو اور اس کی گردن کو چوم رہے تھے۔ نیشا نے اس کے ہونٹوں پر یکدم ہی ہاتھ رکھا تو وہ تھم گیا اور سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے ڈسٹرب کیوں کر رہی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوا۔ میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آئی ہوں اور یہ آفس بھی کام کرنے کے لیے ہی ہے۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہرگز نہیں ہے۔ بیڈ روم میں تم کون سا کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ وہاں پر بھی تو ترساتی ہی رہتی ہو۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کیوں نہ آفس میں ہی ان لمحات کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اب وہ مجھے دوبارہ سے ڈسٹرب مت کرنا۔ تم قربت کے لمحات میں بار بار باتیں کر کے مجھے تنگ کرتی ہو۔ احتشام ایک بار پھر سے بہکنے لگا تھا۔ اس نے محترمہ کی ٹی شرٹ سے ٹائی نکال کر دور پھینکی تو بے ساختہ چلا اٹھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب میں باہر نکلوں گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور وہ تو ابھی بھی بہت کچھ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ہم دونوں ایک کمرے میں کافی دیر سے بند ہیں۔ احتشام شرارتی انداز میں بولتا ہوا اس کے گالوں کو کاٹنے لگا تھا۔ ایک درد بھری سی اس کی نیشا کے لبوں سے نکلی اور وہ بری طرح سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز اور بے شرم انسان ہو۔ اگر مجھے پہلے ہی اس چیز کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہارے آفس میں جاب کرنے کی حامی نہ بھرتی۔ میری جان، تم جہاں کہیں بھی جاتی میں خود بھی وہیں چلا آتا۔ اگر تمہارے لیے مجھے کسی اور کے آفس میں جاب کرنی پڑتی نا تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بس یہ آفس والا رومانس مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احتشام نے یہ کہہ کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ نیشا نے پوری قوت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا لی۔ احتشام نے شوخ انداز میں نیشا کو دیکھا۔ اب کیا میری بیوی کا میرے ساتھ رومانس کرنے کا ارادہ ہے؟ میں جانتا تھا کہ تم خود کو روک ہی نہیں پاؤ گی۔ چلو شاباش، مجھے جلدی سے کس کرو۔ وہ اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت کا بھرپور لطف لے رہا تھا جبکہ نیشا کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دے۔ میں بس تمہیں یہ کہہ رہی ہوں مسٹر کہ مجھے تنگ مت کرو اور پلیز میرے اوپر سے اٹھو۔ میری ٹانگیں ٹوٹنے لگی ہیں۔ ایک تو خود بھاری سانڈ جیسے ہو اور دوسرے کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھ رہے ہو۔ اس نے احتشام کو اپنی تھائیس کے اوپر سے ہٹانا چاہا تو احتشام نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب ٹھیک ہے میری جان، اب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دوران احتشام اس کی اچانک ہی احتشام کا ہاتھ اس کی پینٹی کے اندر جانے لگا تو نیشا نے فوراً اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور شدت ضبط سے کانپتے ہوئے بولی، احتشام پلیز۔ اس کو التجا کرتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی لیکن احتشام کو ہوش ہی کہاں تھا۔ اس کی تھائی سے اپنے ہاتھ اٹھاتا اس کی کمر پر رکھ چکا تھا اور تھوڑی ہی اوپر نیشا کی دھڑکنیں تھی۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف بینڈ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ احتشام کی نظریں دوبارہ سے اس کے بازو پر جا کر ٹھہر گئیں۔ تم جانتی ہو کہ مجھے کتنا غصہ آتا ہے جب لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نیشا کے بازو کو زور سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا تو نیشا درد سے کرانے لگی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے احتشام، پلیز ایسا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے بھی درد ہوتا ہے میری جان جب تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہو اور سب لوگوں کے سامنے دعوت نظارہ بن کر آتی ہو۔ مجھے بھی اس وقت بہت زیادہ دلی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اب اس کے لہجے میں خمار نہیں تھا بلکہ غصہ اتر آیا تھا۔ نیشا کو اس کی اسی روپ اور شخصیت سے ہی تو خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ شخص بہت ہی انپریڈکٹیبل تھا، کبھی بہت زیادہ غصے میں آ جاتا اور کبھی حد سے زیادہ پیار لٹانے لگتا، لیکن تھوڑی ہی دیر پہلے ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا تھا نیشا جانتی تھی کہ آخر میں اسے احتشام کا غصہ ہی سہنا پڑے گا۔ اچانک ہی نیشا کا موبائل بجا۔ مجھے جانا پڑے گا، مجھے میری دوست کی کال آ رہی ہے۔ تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک کہ تم اپنے شوہر کو خوش نہیں کرتی۔ تم نے مجھے بہکایا ہے اور اب تم ہی میرے اندر لگی ہوئی
اس آگ کو ختم کرو گے، اسے دوبارہ سے اپنی گود میں مخصوص جگہ پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ نشا کی خوف سے چیخیں نکل گئی تھی، جس کا احتشام نے فوراً ہی گلا گھونٹ دیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میرا صرف اتنا ہی تو قصور ہے کہ میں نے یہ خوف بازو والی شرٹ پہن لی۔ میں نے کون سا کوئی بڑا گناہ کر دیا؟ میری جان، میرے نزدیک یہ گناہ ہی ہے، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تمہیں سزا نہیں دے رہا، بلکہ اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے ایک چھوٹا سا موقع دے رہا ہوں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے اور میری اس غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا۔ نشا کی انگلیاں بے ساختہ اس کے سینے کے بالوں کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے ان بالوں کو ہلکا سا کھینچا تو احتشام کر رہ گیا۔ میں تو تمہارے ناخنوں کی چن برداشت کرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں کتنا ایکسائٹڈ ہوں۔ یہ کہہ کر احتشام نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے تھے۔ تم کیا کرنے والے ہو احتشام؟ دیکھو، میں تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ آفس میں موجود ہیں۔ میری جان، میں بھی اب تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ تمہاری آواز نکلی تو زندگی میں کبھی بھی بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اپنی انگلی مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پر جماتے ہوئے بولا تھا۔ نشا بالکل سن ہو گئی تھی۔ احتشام نے مکمل طور پر اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی تھی اور اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا تھا۔ احتشام نے اسے زور سے ہک دیا تو دونوں کے نشا کی دھڑکنیں درد کرنے لگی تھی اور وہ مسلسل آہو بکا کر رہی تھی، لیکن احتشام کو پرواہ کہاں پر تھی۔ وہ تو اس کے جسم کی گرمی کو محسوس کر کے مزید جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل احتشام نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کی گردن کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا۔ اس دوران نشا کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں، جو کہ احتشام کو اور بھی زیادہ جنونی بنا رہی تھی۔ تم بہت حسین ہو، اس کی دھڑکنوں کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا، اور تم ایک بہت ہی ظالم انسان، مجھے حد سے زیادہ زہر لگتے ہو۔ اگر مجھے تم سے جان چھڑوانے کا موقع ملے، تمہیں تم سے دور جانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ احتشام کے لب پھر سے عجیب سے انداز میں مسکرا اٹھے۔ اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنے پاس کھڑا کیا اور خود بھی اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت مشکل احتشام کے کاندھے تک آتی تھی۔ احتشام نے ایک بار پھر سے اسے اپنے نزدیک کیا، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نشا محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے آہستہ آہستہ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہا ہے، جبکہ احتشام کا بایاں ہاتھ مسلسل اس کی پشت پر چل رہا تھا۔ وہ بری طرح سے بے بس ہو گئی تھی۔ کبھی وہ اس کی گستاخیوں پر سسکیاں بھرتی، کبھی اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، لیکن احتشام اس کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا کر اسے دوبارہ سے اپنے اندر بھینچ چکا تھا۔ جیسے ہی احتشام نے اس کی شرٹ کو مکمل طور پر کھولا، نشا نے فوراً اپنے بازوؤں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، جنہیں احتشام نے بے دردی سے ہٹایا اور اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ نشا سے یہ بھی زیادہ دیر تک ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ احتشام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہاں پر اس کی جنونیت کی آگ دہک رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اگلے ہی مہینے ہم دونوں کی رخصتی کرواؤں گا۔ تمہیں جاب کرنے کا شوق تھا، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے 3 ہفتے کافی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد تمہیں گھر اور مجھے سنبھالنا ہوگا۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، بچوں کی ایک ٹیم بھی تمہارے ذمہ ہوگی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے مسلنے لگا۔ نشا نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کو شکایتی انداز میں دیکھا۔ میری جان، مجھے اس طرح نہ دیکھا کرو، تم جانتی ہو نا کہ پھر سے میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ احتشام نے گہری سانس خارج کی۔ یقیناً اس کی بیوی کے لیے آج کی ڈوز کافی تھی۔ اس نے دوبارہ سے محترمہ کے بٹن بند کرنا شروع کر دیا اور سنجیدہ ہو گیا۔ اسے احتیاط سے صوفے پر بٹھانے کے بعد اس نے اٹھا کر اپنی شرٹ بھی پہن لی اور شیشے میں جا کر اپنا حلیہ درست کرنے لگا۔ زمین سے اٹھا کر دوپٹہ اس نے دوبارہ سے محترمہ کے گلے میں ڈالا اور اپنی جیکٹ اٹھا کر اس کے کاندھوں پہ ڈال دی۔ تم یہاں پچھلے راستے سے باہر نکل جانا اور گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا۔
میں تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر آ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ یہیں پر لے کر جانا ہے، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ نشا نے یہ سنا تو زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کا بازو لال ہو چکی تھی اور وہ بس کسی طرح سے یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ جیسے ہی احتشام نے اس کے لیے پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولا، وہ دم دبا کر بھاگی تھی۔ احتشام اس کی سپیڈ پر بھی زیر لب مسکرا دیا تھا۔ جب وہ اپنے کام مکمل کر کے نیچے گیا تو محترمہ کی گاڑی کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ احتشام کے ماتھے پر ایک بار پھر سے لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ مجھے مس کمٹمنٹ کرنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے، لیکن پھر بھی یہ جان بوجھ کر وہی کام کرتی ہے جو مجھے زہر لگتا ہے۔ میری جان تمہیں سارے حساب کتاب گھر واپس آ کر ہی برابر کروں گا۔ دوسری طرف جب نشا اپنے گھر پہنچی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی ماں نے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، ارے نشا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ مجھ سے نہیں بلکہ اپنا اس وحشی درندے بھتیجے سے جا کر پوچھیں۔ زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے اس نے میری، نہ گھر میں سکون کی سانس لینے دیتا ہے مجھے اور نہ ہی آفس میں۔ مانور جو کہ پاپڑ کھاتی ہوئی باہر نکل رہی تھی، نشا کی بات سن کر اپنا چہرہ جھکانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ نشا کی حالت پر اسے بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے سوالیہ انداز میں مانور کو دیکھا اور ابرو اچکا دیے۔ مانور نے فوراً ہی پاپڑوں کا شاپر ان کے سامنے لہرایا جہاں پر لکھا ہوا تھا اور ابرو اچکا دیے۔ مانور نے فوراً ہی پاپڑوں کا شاپر ان کے سامنے لہرایا جہاں پر لکھا ہوا تھا مانور اور وحشی درندہ۔ آمنہ بیگم پھر بھی نہیں سمجھی تھی۔ ارے کس طرح کے پاپڑ کھاتی رہتی ہو تم؟ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں کس طرح کی فضول چیزیں نہ کھایا کرو، اور جلدی سے جا کر اپنی کزن کو دیکھو اس سے مسئلہ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے اس سے ڈر ہی لگتا ہے، جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے ہی دن اس کو اس کا شوہر گھر واپس بھیج دے۔ آمنہ بیگم اپنا ماتھا پیٹتی ہوئی دوبارہ سے کچن میں چلی گئی تھیں، جبکہ مانور پاپڑوں سے انصاف کرتی ہوئی تیز قدم اٹھاتی نشا کے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم بھی مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، اندر سے نشا کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ مانور نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی گھسا دی تھی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو میں اس پر بیتنے والے 365 ڈیز والی مووی سننے اور درد بانٹنے کے لیے آئی تھی، دوسرا یہ مجھے ہی گالیوں سے نواز رہی ہے۔ خیر مجھے کیا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے، لیکن جب کل کو شادی ہوگی تو میرے پاس ہی ٹپس لینے کے لیے آیا کریں گی۔ مانور حویلی کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جس کی شادی کو تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں سیٹلڈ تھی اور ابھی شادی کے سلسلے میں ہی پاکستان آئی ہوئی تھی۔ جس لڑکی کی بھی شادی ہونے لگتی تھی اس کا مانور سے ہی رابطہ کروایا جاتا تھا، جو بڑی باتیوں کی طرح لڑکیوں کو نصیحتیں کرتی تھی، حالانکہ خود اس کی زندگی کے بہت ہی فلاپ چل رہی تھی۔ دراصل یہ کہانی کا ڈارک پہلو تھا جس پر زیادہ لوگ روشنی نہیں ڈالتے۔ جب نشا نے محسوس کیا کہ اب باہر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گر گئی تھی۔ اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، اس سے سویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو وہاں پر ایک نوٹیفیکیشن شو ہوا تھا۔ دراصل اس نے فیک آئی ڈی سے احتشام خانزادہ کے ایک پبلک اکاؤنٹ کو فالو کیا ہوا تھا۔ وہ شخص انسٹاگرام پر بہت زیادہ فیمس تھا اور اس کے لاکھوں اس کے حساب سے فالوورز، جن میں سے ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی تھی۔ آج اس کے شوہر نے دن کے وقت ایک سٹوری ڈالی تھی جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نشا کا ہاتھ ایک پل کے لیے کانپا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل سائٹ پر پھینک دیا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ تم مجھے زہر لگتے ہو احتشام خانزادہ، اسی وجہ سے میرا تم سے بات کرنے کا اور تمہارے نزدیک آنے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ میں کیسے ایک ایسے شخص کو قبول کر سکتی ہوں جو میرے علاوہ باقی عورتوں کو بھی وقت دیتا رہے۔ دراصل احتشام خانزادہ ایک بہت بڑا بزنس مین اور بزنس ٹائکون تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں بھی بہت زیادہ ان تھا۔ اس کے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس تھے، جن میں لڑکیاں بھی تھیں، اور اس کا ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہوتا تھا۔ اکٹھے لنچ بھی کرتے تھے اور اس کے لیے یہ ساری باتیں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوتا تھا۔ اس کے توہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی منکوہہ اس معاملے میں حد سے زیادہ جیلس ہوتی ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ فوراً ہی
ان لڑکیوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیتا۔ لیکن نیشا ایک ایسی شخصیت کی حامل تھی جو اپنی زیادہ تر باتیں اپنے دل میں ہی دبا کر رکھتی تھی، اور اگر اسے کوئی چیز بری لگتی تھی تو اندر ہی اندر اس پر غصہ کرتی رہتی تھی، لیکن سب لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ صرف اس کو ہی تکلیف پہنچتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں احتشام حد سے زیادہ ایکسپریسو تھا۔ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا تھا وہ سب کچھ اس کی زبان پر بھی ہوتا تھا، اور جو چیز اسے بری لگتی تھی وہ اس کا کھل کر اظہار کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ تک محدود نہیں رکھتا تھا، وہ بات کر کے چیزوں کو سالو کرتا تھا۔ نشا اس کی چچا جان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ احتشام کے والد نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے دادا جان اس کے بابا سے ناراض ہو گئے تھے اور انہیں گھر سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے ہی دادا جان کے دل میں اچانک ہی اپنے بیٹے کی محبت جاگی، تو انہوں نے احتشام کو واپس حویلی میں بلا لیا۔ نشا نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اس سے ایک بار پہلے بھی مل چکی تھی۔ جس یونیورسٹی میں نشا پڑھتی تھی، احتشام بھی اسی یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ تھا، اور ان دونوں کی کئی بار ٹکریں بھی ہو چکی تھی۔ نشا تو حد سے زیادہ شرارتی تھی، اور اپنی شرارتوں سے اس نے پوری یونیورسٹی کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اوپر سے وہ اس قدر معصوم بن جاتی تھی کہ اسے سزا دینے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی دن جب سب جونیئرز کی ریگنگ ہو رہی تھی، احتشام بھی ان میں سے گزرتا ہوا لائبریری میں جا رہا تھا۔ نشا اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت کم ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا، یا تو لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا یا پھر یونیورسٹی ہی نہیں آتا تھا۔ نشا نے لگے ہاتھوں ایک پوسٹر اس کی پشت پر لگا دیا، جہاں پر لکھا ہوا تھا عقل کی کمی۔ اچانک ہی چلتے چلتے اس کو پیچھے سے کسی نے لات ماری تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ احتشام کو خون یکدم غصے سے کھولنے لگا، تو نشا جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی اس منظر کو انجوائے کر رہی تھی، احتشام کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ جس لڑکے نے یہ حرکت کی تھی، اگلے ہی پل احتشام نے اسے اس قدر مارا کہ اس بیچارے کی ناک سے خون کا فوارہ نکل پڑا، لیکن پھر بھی احتشام کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اس کی پشت پر لگے چھوٹے سے پوسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ بعد میں پتہ لگانے پر اسے بھی علم ہو گیا تھا کہ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ نشا بیگم نے ہی کیا تھا۔ اگلے دن وہ اس کی کلاس کے بالکل سامنے گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کے ہی نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نشا نے دیکھا تو فوراً سے رجسٹرڈ اپنے چہرے پر رکھ کر سائڈ سے نکلنے لگی، لیکن احتشام اسے پہچانتا ہوا فوراً سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایکسکیوز می مس، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ کا لہجہ دو ٹوک اور ہر طرح کی لچک سے پاک تھا۔ نشا نے فوراً سے اپنے چہرے سے رجسٹر اٹھایا اور ٹھنڈے لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، میں اجنبیوں کے ساتھ بات نہیں کرتی ہوں۔ ارے آپ نے تو مجھے حیران کر دیا، آپ اجنبیوں کے ساتھ بات نہیں کرتی لیکن اجنبیوں کے ساتھ شرارتیں کرتی ہیں۔ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا تھا، دیکھو مسٹر، میرا راستہ چھوڑو ورنہ میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تو اگلے ہی پل احتشام نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اس کی انگلی کو ہلکا سا مروڑا۔ نشا اس کی اس جرت پر غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ ہاں، میں نے بس تمہاری اٹھی ہوئی انگلی کو نیچے گرایا ہے۔ کیوں؟ برا لگا؟ وہ ہلکا سے اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تھا، اب جاؤ جا کر مجھ پر ہراسمنٹ کر کے بلکہ ایسا کرو، ایچ او ڈی کے آفس پر جا کر میری شکایت بھی لگانا اور انہیں کہنا کہ وہ مجھے اس یونیورسٹی سے بے دخل کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس حد تک تمہاری بات مانی جاتی ہے۔ نشا غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے ایچ او ڈی کے آفس میں داخل ہوئی تھی، جو کہ پہلے ہی اس سے بہت زیادہ تنگ تھا اور اسے مسلسل ایک ہفتے سے وہاں طلب کر رہا تھا۔ نشا کی شرارتوں نے نہ صرف فیکلٹی ممبرز کو بول کے اسٹوڈنٹس کو بھی زندگیاں عذاب بنائی ہوئی تھی۔ ادھر نشا اپنی شکایت لگانے کے لیے گئی تھی اور ادھر ایچ او ڈی صاحب کو اپنے دکھڑے یاد آ گئے تھے اور انہوں نے نشا کو اپنے سامنے بٹھا کر ایسی دھمکیاں دی کہ نشا نے قسم کھا لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دوبارہ کبھی بھی وہ اس آفس میں نہیں آئے گی۔ جب وہ باہر نکلنے لگی تو سامنے ہی احتشام پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا تھا اور نشا غصے سے پاؤں ٹنچ کرتی رہ گئی تھی۔ دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دھمکیاں دے کر ڈرا سکتے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، اور جو تم میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا حساب بھی تمہیں دینا ہی ہوگا۔
اگلے دن جب احتشام اکیلا کلاس میں رہ گیا تو اچانک ہی باہر سے کسی نے کلاس کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ جان گیا تھا یہ حرکت کسی اور کی نہیں بلکہ نیشا کی ہوگی، اور وہ 100% صحیح ثابت ہوا تھا، کیونکہ بعد میں دوست سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ نیشا دروازہ بند کر کے ٹیک لگا کر کھڑی اکیلی پاگلوں کی طرح ہنسی جا رہی تھی۔ یہ سن کر احتشام کے مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس سے پنگا لے رہی تھی اور اسے یہ سب کچھ برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن نیشا کا حد سے زیادہ بولڈ ہونا اور اپنے آپ کو ایڈوانس شو کرنا، یہ چیز اسے تھوڑی سی تنگ کر رہی تھی۔ اس کے مطابق لڑکیوں کو بہت ہی نازک اور چھوئی موئی سا ہونا چاہیے تھا۔ اسے اس طرح کی آفت لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ بدلے کے طور پر احتشام نے اگلے ہی دن اس کے نوٹس اٹھا لیے تھے۔ جب بعد میں وہ پریزنٹیشن دینے کے لیے گئی تو اسے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نوٹ سے پڑھنے کے لیے کاغذ باہر نکالا تو وہاں پر ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔ دراصل یہ پریزنٹیشن اسے 2 سیمسٹرز کے سامنے دینی تھی، جس میں سے ایک احتشام کا سیمسٹر بھی تھا۔ وہ پہلی ہی لائن میں بیٹھا ہوا تھا۔ مر کر محترمہ نے کسی طرح سے پریزنٹیشن ختم کی تو سب سے پہلے احتشام کا ہی ہاتھ اٹھا تھا۔ نیشا کا دل کیا اسے اٹھا کر وہاں سے باہر پٹخ دے، لیکن ہائے یہ بے بسی، چونکہ وہ کافی زیادہ فیمس تھی اور اسے اپنی عزت کا بھی بھرم رکھنا تھا، تو اس لیے بمشکل مسکراتے ہوئے بولی، جی مسٹر، آپ کا کون سا کوسچن ہے؟ اور پھر جب احتشام نے انگلش میں سوال پوچھا تو وہ حیرت سے اس کا منہ گھورنے لگی تھی، کیونکہ انگلش کے کچھ ورڈز ایسے تھے جو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ آج اسے شدت سے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ ٹائملی پڑھائی پر توجہ دے دیتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے بعد ٹیچر نے بھی اسے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا اور اس دن باقاعدہ طور پر ان دونوں کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔ نیشا نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ اب جب تک وہ اس یونیورسٹی میں رہے گی تب تک احتشام کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھے گی، اور احتشام نے بھی خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ ہر بار اس لڑکی کی شرارتوں کو ناکام بنائے گا۔ پہلے وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب اس نے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں جیسے ہی پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن ہوئے تو احتشام بھی ان الیکشنز میں کھڑا ہو گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر بہت ساری عوام اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی نکل آئی تھی۔ ان میں بڑی تعداد لڑکیوں کی تھی جو احتشام کے چوڑے سینے اور اس کے براڈ میسکیولائن کمر اور اس کی بائسپس پر مرتی پھر رہی تھی۔ اس دن احتشام نے ہاف ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس میں اس کے ڈولے کافی نمایاں ہو رہے تھے، اور لڑکیاں تو انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جانے کے قریب تھی۔ نیشا نے یہ دیکھا تو غصے سے دانت کچکچانے لگی۔ ایسے تو میں بھی لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا سکتی ہوں۔ احتشام جو کہ اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہوا تھا اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ پاپولیرٹی مل جائے۔ نیشا نے جیسے اپنی گردن پھیری تو اس کی ناک احتشام کی ناک سے جا کر رگڑا کھا گئی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، احتشام نے اسے فوراً ہی جھک کر اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر اچانک ہی ہال میں ہوٹنگ شروع ہونے لگی اور اسٹوڈنٹ زور و شور سے تالیاں بجانے لگے۔ ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ جو بہت زیادہ شوق تھے وہ سیٹیاں بجانے کا بھی شغل فرما رہے تھے۔ نیشا اپنے آپ کو اس کے بازوں کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی فوراً ہی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کو اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف احتشام نے بھی بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے نہ جانے اسے کیا کیا کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر اس دن وہ ہوا جو کسی نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نیشا جو کہ ہر بار ہی الیکشن جیتا کرتی تھی، اس بار بری طرح سے الیکشن ہار گئی، کیونکہ آدھی سے زیادہ عوام نے احتشام کو ہی سپورٹ کیا تھا، اور اگلے ایک ہفتے تک وہ صدمے کے مارے یونیورسٹی نہیں آ سکی۔ اس کے بعد دوبارہ سے یونیورسٹی میں ایک ایونٹ ہوا تھا جسے نیشا ارینج کرنا چاہتی تھی، لیکن احتشام وہاں پر بھی انٹر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے حد سے زیادہ زہر لگنے لگا تھا۔ اب تو وہ احتشام کو دیکھتی تو غصے سے اپنا راستہ پھیر لیتی تھی۔ اس نے اس دن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا جس دن احتشام یونیورسٹی میں آخری دن تھا، لیکن یہ بات بھی تھی کہ احتشام کے جانے کے بعد وہ کافی زیادہ بور ہونے لگی تھی، اور اس کے پاس شغل لگانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا بچہ تھا جس کے ساتھ وہ شرطیں لگاتی۔ باقی کی ڈگری اس نے مر کر پوری کی تھی، اور ادھر جہاں تک احتشام کا سوال تھا وہ لڑکی اس کے حواسوں پر مکمل طور پر طاری ہو چکی تھی۔
اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ جیسے ہی وہ بزنس کو اسٹیبلش کرے گا تو سب سے پہلے اس لڑکی سے نکاح کرے گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی، اور پھر قسمت بھی اس پر مہربان ہو گئی۔ جیسے اسے دادا جان کی طرف سے بلاوا آیا تو اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ نیشا اس کے چچا جان کی بیٹی ہے، تو اس کا دل کیا کہ وہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے۔ ادھر نیشا کی شکل دیکھنے والی تھی، 2 دن تک تو اس نے احتشام سے بات ہی نہیں کی تھی۔ تیسرے دن وہ خود ہی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیسی ہیں بیگم صاحبہ؟ جیسے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو پانی فوارے کی صورت میں نیشا کے منہ سے نکلا، تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو پورے ہوش و حواس میں ہوں، وہی بتا رہا ہوں جو تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے اپنے بڑوں سے سنا۔ نیشا کی ڈگری بھی پوری ہو چکی تھی اور وہ نوکری کرنا چاہتی تھی، لیکن دادا جان نے بیچ میں اس کی شادی کا پنگا رکھ دیا تھا اور یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا تم نوکری نہیں کر سکتی۔ پھر جب احتشام کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تو دادا جان نے ایک اور شرط رکھ دی، اب تمہیں نوکری بھی احتشام کی کمپنی میں کرنی ہوگی۔ پہلے تو نیشا زبردستی کی شادی پر دل برداشتہ ہو گئی تھی، اور اب اس چیز پر بہت زیادہ غصہ تھا کہ کسی نے اس کی مرضی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سب نے اسے یہی کہہ رہے تھے کہ احتشام سے بہتر انسان تمہیں اس دنیا میں نہیں مل سکتا۔ وہ ان کو بتانا چاہتی تھی کہ اسے احتشام جیسا آدمی چاہیے ہی نہیں۔ وہ اپنی زندگی کو حد سے زیادہ پرائیویٹ رکھتی تھی، جبکہ احتشام اپنی ہر چیز پبلکلی شو کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس سے چڑھتی تھی اور دور بھاگتی تھی، جان بوجھ کر وہ کام کرتی تھی جسے احتشام کو غصہ آتا تھا۔ رات کو جب احتشام حویلی میں پہنچا تو اس کی نگاہیں چاروں طرف سے بھٹک رہی تھی اور نیشا کو تلاش کر رہی تھی۔ تمہاری کزن کہاں پر ہے؟ اس نے مانور کو دیکھتے ہی سوال کیا تو وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولی، میری کزن کا ایک نام ہے نیشا، تم اس کا نام لے کر بھی مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ویسے اس حویلی میں سب لوگ سیدھی بات کا الٹا جواب کیوں دیتے ہیں؟ مانور نے اس بار اس کی بات کو مکمل طور پر اگنور کیا اور اپنی کونیاں ٹیبل پر ٹکا کر ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔ مانور نے اس بار اس کی بات کو مکمل طور پر اگنور کیا اور اپنی کونیاں ٹیبل پر ٹکا کر ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی، تم ان چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے اپنی بیوی پر توجہ دو، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میری ساری توجہ میری بیوی کی طرف ہوتی، اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مانور طنزی انداز میں مسکرا دی، مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگتا، اگر تم اس کی طرف توجہ دیتے ہوتے تو تم لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی۔ وہی کہہ کر اپنا سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ احتشام نے بعد میں نیشا کے کمرے میں بھی جا کر چیک کیا لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ بعد میں دادی جان سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ کزنوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی ہے۔ احتشام نے بے ساختہ غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے نیشا کا اپنے میل کزنز کے ساتھ بیڈمنٹن یا کرکٹ کھیلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ فی الحال تو اسے سب سے زیادہ غصہ اس چیز پر آ رہا تھا کہ اس نے نیشا کو اپنے ساتھ اسپورٹ کلب میں چلنے کی پیشکش کی تھی اور وہ اس کے ساتھ گیم کھیلنا چاہتا تھا۔ اسے ہائیکنگ اور دوسری جگہوں پر بھی جانے کے لیے کہہ چکا تھا، لیکن ہر بار نیشا اس کو ٹال دیتی تھی یا پھر مکر جاتی تھی، اور ابھی وہ پھر سے اپنے کزنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے حویلی کے اندر انہی حصے سے باہر نکل گیا۔ جب اپنی پھپھو جان کے گھر پہنچا تو وہاں پر سب کزنز نے شغل لگایا ہوا تھا۔ نیشا اس وقت سکندر کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک رہی تھی۔ ایک پل کے لیے احتشام کا دل ڈوب گیا، اسے خوش دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے علاوہ اسے کسی اور کے ساتھ انجوائے کرتا ہوا دیکھ کر۔ نہ جانے کیوں اسے جیلسی ہونے لگی تھی۔ باقی کزنوں نے جب احتشام کو دیکھا تو فوراً سے چہکتی اس کی طرف آ گئیں اور اسے کمپنی دینے لگی، لیکن احتشام کی نظریں تو بار بار بھٹک کر نیشا کی طرف جا رہی تھی اور نیشا کی ایک سائیڈ میں بھی یکدم ہی غائب ہو گئی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے سکندر نے فوراً ریکٹ پیچھے کی طرف ہٹا لیا تھا اور اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ مجھے بھی اپنی بیگم کے ساتھ ایک گیم لگانی، نیشا وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ احتشام کی آواز سن کر اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر رک گئے۔ سارے کزنز ہوٹنگ کرنے لگے۔ احتشام اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیشا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور دوبارہ سے ریکٹ اٹھا لیا۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر سے گیم شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بھی نیشا بھی گیم میں انٹرسٹ لینے لگی تھی،
اور اب اس کا صرف اور صرف ایک ہی موٹو تھا کہ کسی طرح سے احتشام کو ہرا دے، لیکن سامنے اس نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھی، وہ بھی بیڈمنٹن کا پرو پلیئر تھا۔ نشا کا جوش دیکھتے ہوئے وہ جان بوجھ کر آؤٹ ہو گیا تھا۔ اسے ہرانے کے بعد نشا پورے اعلان میں اچھلتی پھر رہی تھی کہ جبکہ باقی سارے کزنز بھی احتشام کو تنگ کر رہے تھے اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں سب سے ہارنے کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اب مجھے اور میری بیگم کو اجازت دیجیے، ہم لوگوں نے باہر جانے کا پلان بنایا تھا، ہم لوگ مزید آپ کے ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ یہ کہہ کر احتشام نے نشا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا تو وہ درد سے تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی ہی تھی، لیکن احتشام کی گرفت بہت مضبوط تھی اور سب کزنز بھی ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سکندر جو کہ نشا کا بیسٹ فرینڈ تھا اور نشا کی شکل دیکھ کر اندازہ لگا گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ بولنا چاہا، لیکن احتشام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ یہ منظر زیادہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہ رہ سکا، جبکہ نشا اپنا قدموں کے سامنے حد سے زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، کیا ہم چل سکتے ہیں؟ احتشام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نشا بے بسی سے اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی اور پھر کچھ بھی کہے بغیر تیزی سے باہر کی طرف نکل گئی۔ احتشام بھی اپنے بال کھجاتا ہوا اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہاں پر تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر احتشام نے کاندھے اچکا دیے۔ میں نے تو کوئی تماشا لگایا نہیں، بلکہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تو اس وقت خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی جب آپ سے میری جان چھوٹے گی، نشا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل احتشام اسے زور سے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ پن کر چکا تھا اور وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ مجھ سے دور تم مرتے دم تک بھی نہیں ہو سکتی ہو، اب صرف موت ہی ہے جو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے مسٹر احتشام تو اللہ کرے کہ آپ مر جائیں اور میری آپ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے احتشام کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جبکہ احتشام کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اگلے ہی پل اس نے غیر ارادی طور پر محترمہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا ہلکا تھپکنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ اس نے احتشام کی شرٹ کو بھی اپنی مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ تم وہ کام کیوں کرتے ہو جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو مجھے انتہائی ذہن لگتے ہیں۔ جب آپ میری بات نہیں مانتے نا تو میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ میرا ایک اصول ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ پہلی بات احتشام نے اس کا چہرہ خود سے دور کر کے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا جو تمہیں زہر لگتا ہے؟ ذرا مجھے ایکسپلین تو کرنا۔ نشا ایک دم ہی خاموش ہو گئی۔ اس نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور نظریں چراتے ہوئے بولی، میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب احتشام نے اسے پھر سے پیچھے کی طرف کھینچ دیا تھا۔ تم ہر سوال کا جواب دینے کی پابند ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور جب تک تم مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تمہیں کون سی چیز بری لگتی ہے اور کس چیز سے تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تب تک میں اس رشتے کو ٹھیک طرح سے نبھا نہیں پاؤں گا۔ اپنے لیے اور میرے لیے مشکلات کھڑی مت کرو پلیز، مجھے سب کچھ کلیئر بتاؤ۔ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں، اور آپ نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ایک ایسا مرد جو کہ ہزاروں عورتوں کی باہوں میں سو چکا ہو، میں اس ایسے شخص کو اپنے شوہر کا درجہ کیسے دے سکتی ہوں؟ اس نے پھر سے گھٹ گھٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ احتشام کا دماغ تو بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ تو مذاق مذاق میں ہی باتیں کرتا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی اسے سیریس لے لے گی، اور پھر جب وہ آگے مزید باتیں سنتا گیا تو اسے اپنے دماغ میں گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ نشا اسے بتا رہی تھی کہ کچھ دن پہلے اس نے کسی لڑکی کو فالو کیا تھا، کسی کے ساتھ وہ لنچ پر گیا تھا، کس کے ساتھ وہ ڈنر کر رہا تھا۔ اتنا تو اسے بھی یاد نہیں تھا جتنا نشا کو اپنے ذہن میں حفظ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نان اسٹاپ بولی چلی جا رہی تھی اور احتشام نے بے ساختہ اس کے کاندھے کو ہلکا سا تھپکا اور بولا، میری جان، حوصلہ کرو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرا ان سب لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور میں ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں ہوں؟ نشا نے پوری قوت سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔
کیونکہ آپ ان کے ساتھ لنچ کرنے بھی جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر باقی لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا پھرے۔ جب میں یہ چیزیں سوچتی ہوں تو میرا دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے۔ میں چاہ کر بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتی۔ مجھے بھی یہ زندگی انتہائی زہر لگنے لگی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح سے میری آپ سے جان چھوٹ جائے۔ احتشام نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھی اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ اگر یہ ساری باتیں تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو تمہیں ذہنی تکلیف سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ جہاں تک ان لڑکیوں کا سوال ہے تو یہ میرا موبائل ہے اور یہ میری ساری آئی ڈیز۔ تم اپنے پاس لاگ ان کر لو، میں تمہاری ان لڑکیوں سے بھی ملاقات کروا لوں گا۔ ارے میں تو ویسے ہی سٹوری ڈال دیتا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیوی اس بات کو مائنڈ کر جائے گی۔ احتشام نے اپنا موبائل اس کے حوالے کیا تو وہ پیچھے کی طرف ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے اپنا موبائل دے رہے ہیں؟ آپ کی اس میں 100 پرسنل چیزیں۔ میری جان، میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں جسے مجھے تم سے چھپانا پڑے، اور یہ بات میں نے تمہیں پہلے ہی کلیئر کی تھی۔ تم میری زندگی میں پہلی اور آخری عورت ہو جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور آخری سانس تک محبت کرتا رہوں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اسکول یا کالج کے زمانے میں تو کسی سے محبت ہوئی ہوگی۔ یہ سن کر احتشام نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں بوائز اسکول میں پڑھا ہوں، وہاں پر صرف لڑکے ہوتے تھے، اور اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ لڑکوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا۔ ان دونوں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ نشا کو اب شدت سے اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے اتنے بڑے تماشے لگانے کی۔ احتشام نے اپنا موبائل بھی اس کے حوالے کر دیا کہ پوری رات اسے اپنے پاس رکھو، اچھی طرح سے تسلی کر لینا۔ اگر موبائل کے کسی کونے سے بھی تمہیں کوئی بھی ثبوت مل جائے تو مجھے بتا دینا، بلکہ میں اپنا لیپ ٹاپ اور باقی کی ساری چیزیں بھی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ نشا نے یہ سنا تو زور و شور سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھے کل آفس سے چھٹی دے دیں۔ وہاں سے چھٹی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم نہیں آئی تو میں تمہاری امی سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ آپ مجھے کہیں پر لے کر جانے والے تھے۔ نشا نے دیکھا کہ وہ گھر کی طرف جا رہا ہے تو وہ تیزی سے بولی۔ احتشام نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بازو لپیٹتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، مجھے لگتا ہے میری بیگم کا اپنے شوہر کے ساتھ اور بھی ٹائم سپینڈ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ تو نشا نے فوراً سے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ وہ فوراً ہی اندر کی طرف بھاگی۔ ابھی جتنی نیندیں پوری کرنی ہے کر لو، کیونکہ بعد میں تمہیں اس چیز کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ پیچھے سے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولا۔ نشا کے لبوں پر پہلی بار اس کی بات سن کر مسکراہٹ پھیلی تھی اور اس کا دل بھی کافی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، جبکہ احتشام یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر آج بھی وہ اپنے دل کا حال نہ بیان کرتی تو نہ جانے ان کے رشتے کا کیا حشر ہوتا۔ اگلے دن صبح جب نشا آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس کا دماغ بھی کافی ہلکا پھلکا سا تھا۔ اس کے لبوں کو مسلسل مسکراہٹ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ مانور سے جب یہ ہضم نہ ہوا تو بول پڑی، خیر تو ہے، آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ اپنے شوہر سے صلح ہو گئی تمہاری۔ نشا ایک ادا سے پلٹی اور اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، میں کبھی اپنے شوہر سے ناراض ہی نہیں تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا مجھے غور سے دیکھنے تو دو۔ یہ کہہ کر مانور نے اپنا نظر والا چشمہ اٹھا کر پہنا تو نشا بس اسے گھور کر رہ گئی۔ میں فی الحال مذاق کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں آفس جا رہی ہوں۔ وہ جب سے آفس آئی تھی باہر کینن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی وہ اس شخص کو سامنے کرنا پا رہی تھی۔ اسے اپنی بیوقوفیوں پر بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات اس شخص سے ڈسکس کرے گی، کسی بھی بات کو اپنے دل میں دبا کر نہیں رکھے گی۔ آفس ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ احتشام ابھی بھی اپنے آفس میں ہی تھا۔ بالآخر اسے محترمہ کے لیے پیغام بھجوانا پڑا۔ وہ فائلز لے کر جیسی اندر داخل ہوئی، احتشام فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تو وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ احتشام نے فائل لے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا، جبکہ محترمہ مسلسل اپنی انگلیوں کو مروڑے جا رہی تھی۔ اچانک احتشام کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی، وہ دیکھو، کاکروچ تمہاری ٹانگ کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو خوف سے چلنے لگی، وہ تمہارے پجامے میں گھس گیا۔
احتشام نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے فوراً سے ہی اپنا ٹراؤزر گھٹنوں تک اوپر کر لیا تھا، لیکن جب تھوڑی ہی دیر گزری تو اسے احساس ہوا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو احتشام اس کے بے حد نزدیک موجود تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ یاد ہے تم نے یونیورسٹی میں سب لوگوں کے سامنے میرا مذاق بنایا تھا؟ تو میں نے سوچا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایک چھوٹی سی شرارت کر لیتا ہوں۔ آپ بہت ہی برے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی اور اس کی گود سے اٹھنے لگی، لیکن احتشام نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت زیادہ بولڈ اور بے شرم ہوں، اور آج مجھے اپنی بیوی پر بے تحاشا پیار آ رہا ہے۔ میری بیوی جو مرضی کر لے، لیکن آج میں اسے کسی بھی صورت رہائی نہیں دوں گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہی پچھلے دروازے سے آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ نشا اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نشا نے فوراً سے اپنے پاؤں پکڑ لیے تھے اور درد سے کرانے لگی۔ وہ جانتا تھا اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے وہ اب سب لوگوں کے سامنے بہانہ کر رہی ہے، لیکن احتشام کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اسے دل و جان سے اور شرعی لحاظ سے اپنی بیوی مانتا تھا۔ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں؟ احتشام نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، فارم ہاؤس جا رہے ہیں، وہاں پر تم سے بہت سے حساب کتاب برابر کرنے ہیں۔ نشا آپ نے یہ سنا تو شرم سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ ابھی تو ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی، آپ پلیز رخصتی سے پہلے کچھ بھی نہ کیجیے گا، رخصتی کے بعد میں آپ کی ہر بات مانوں گی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تو احتشام نے گاڑی فوراً سے اپنی حویلی کی طرف گھمائی تھی۔ وہاں پر پہنچنے کے فوراً بعد ہی اس نے دادا جان سے رخصتی کی ڈیٹ لے لی تھی اور اگلے ہی مہینے ان دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ نیشا احتشام کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھی، اور احتشام کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ سینسٹیو ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بات میں بھی اس کو اہمیت دیتا تھا، جس کی وجہ سے نیشا کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔